السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، آپ کا میزبان محمد عارف نشبندی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میں امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات بھی خیریت سے ہوں گے۔ میرے جتنے دیکھنے والے ہیں میں ان تمام کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عزیز دوستوں، آج ہم جو کانٹینٹ لے کر آئے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے، بہت حساس قسم کا موضوع ہے۔ بیعت کیوں ضروری ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں بیعت لینے کیوں گئے تھے، اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے۔ بہت اہم موضوع ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اس ویڈیو میں جڑے رہنا ہے، اینڈ تک ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج کے دور میں بھی بیعت کیوں ضروری ہے۔ دوستوں کی فرمائش بھی بہت آ رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ غسل کے فرائض ہو گئے، نماز کے فرائض، اس کے علاوہ نماز جنازہ کے حوالے سے گفتگو کریں۔ عزیز دوستوں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم نماز کے موضوع پہ، غسل کے موضوع پہ، ان درس فقہ کے حوالے سے گفتگو کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ میرے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آنے والے دنوں میں اللہ کے حکم سے نئے طریقے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ایک دن 2 دن بھی اس کا آغاز کریں گے، 2 دن گفتگو ہوگی اس کے اوپر، کچھ نعتیں ہوں گی، کچھ بیان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اگر اس میں تعاون کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چینل بہت جلدی گرو ہوگا، لوگ اس پر آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اچھی باتیں سیکھیں گے۔ جب بندہ دین کا ایک مسئلہ بھی سیکھتا ہے تو حدیث پاک ہے کہ وہ پوری رات عبادت کرنے والے سے وہ بہتر ہے جو ایک دین کا مسئلہ سیکھتا ہے اس پر عمل۔ بیعت کا کیا شرف ہے، بیعت کی شان کیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہوا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ کہا اللہ کے رسول، میں بیعت کرنے آیا ہوں، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کروں گا، آپ مجھے اپنے ہاتھوں پر بیعت کرائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بستے مبارک ہاتھ آگے کیے، تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ آگے کرتے کرتے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا، عمر بن عاص یہ کیا کر رہے ہو، تم نے ہاتھ پیچھے کیوں کیے؟ کہ اللہ کے رسول، میں توبہ کرنے آیا ہوں، بیعت بھی کرنے آیا ہوں، لیکن جو میں نے گناہ کیے ہیں پچھلی زندگی میں ان گناہوں کا کیا بنے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن عاص میرے ان ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرو، آج تم ایسے پاک ہو جاؤ گے جیسے آج ہی تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہو، آج ہی تم پیدا ہوئے ہو جس طریقے سے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جھپٹ کر اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیے۔ آقا نے پھر پوچھا، عمر بن عاص اب جلدی کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ کے رسول، آپ کے ہاتھوں پر ہاتھ چلے جائے پھر بے شک موت ہی آ جائے۔ سبحان اللہ۔ عزیز دوستوں، بیعت کی شرف، بیعت کی شان آپ نے سنی۔ اب عزیز دوستوں، ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلیں گے۔ مختصر گفتگو کروں گا اس تھوڑے سے وقت میں رہتے ہوئے۔ جب آپ کو کوفہ بلایا گیا، آپ کو خطوط لکھے گئے، ان خطوط کا مقصد یہ تھا کہ آپ آئیں، اور آپ آنے کے بعد ہم آپ کا ہاتھ بیعت کریں گے، ہم آپ کا حکم مانیں گے، آپ ہمارے امام ہوں گے، جیسا آپ حکم فرمائیں گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ یہ خطوط کا مقصد تھا آپ کو بلانے کا۔ عزیز دوستوں، جب آپ آ گئے تو آپ کو بلا کر دھوکہ دے کے آپ کو شہید کیا گیا، صرف تخت نشینی کی حاصل کرنے کی وجہ سے۔ تو عزیز دوستوں، یہ جو تخت نشینی حاصل کرنے کے لیے تھا تو یہ اسی وجہ سے تھا کہ ان کو لالچ تھی، ہوس تھی، یزید کو تخت کی بھوک تھی، کہ جس کی وجہ سے یہ سارا معاملات کریٹ کیے گئے۔ حضرت امام علی مقام کو بلایا گیا، آپ نے اپنا دست مبارک، اتنا دست مبارک ہاتھ جو ہے نا وہ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، اور اپنی جان اللہ کے نام پہ قربان کر دی۔ یہ اسی وجہ سے تھا۔ ایسے دوستوں، فاسق و فاجر تھا، شراب پیتا تھا، غلط کاموں میں ملوث تھا۔ عزیز دوستوں، اتنا زیادہ معاملات پتہ ہونے کے باوجود ایک عالم باعمل اور کیسے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتے ہیں جب اتنی ساری اس کے بارے میں پتہ ہو، اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کیسے گوارہ کر سکتے تھے کہ میں کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں؟ تو آپ نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں سمجھے۔ ان کے ذہن پر، عزیز دوستوں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ان کے انسان کے ذہن پر لالچ، ہوس، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ جب بھوک ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، ہوس ہوتی ہے تو اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہی یزید کے ساتھ ہوا کہ سامنے پتہ ہے اس کو کہ امام علی مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو شہید کیا گیا۔
تو یہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ عزیز دوستوں، جو مقصد امام علیہ مقام نے بیعت کے حوالے سے دیا ہے، اگر وہ ہم سمجھ جائیں کہ بیعت کیوں ضروری ہے دین اسلام میں، کہ اگر ہم دین اسلام کوئی بھی بندہ جب بیعت کرتا ہے کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے، پچھلے دور میں چلے جائیں تو صحابہ سے، امام علی مقام سے، اللہ کے رسول سے جس نے بیعت کی، اتنا بڑا شرف ہے جب وہ بیعت کرتا ہے تو اپنے پچھلے سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، نئے طریقے سے زندگی شروع کرتا ہے۔ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے عزیز دوستوں۔ عزیز دوستوں، یہ جو نیک صالحین ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں اللہ کے، جن کے ہاتھ میں بیعت کی جاتی ہے، عزیز دوستوں، یہ کیسے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ نیک صالح اللہ کا بندہ ہے، جس کے ہاتھ میں ہم ہاتھ دیں اور ہم دے کے اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ عزیز دوستوں، اہل سنت جماعت کو اتنا بدنام کیا گیا، اتنا بدنام کیا گیا کہ اصل جو حقائق تھے، اصل جو معاملات تھے، اس سے ہم دور نکل گئے، ہم کہیں اور ہی نکل گئے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو بھنگ پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے، گٹکے کھا رہا ہے، مین پوریاں کھا رہا ہے، ہم اس کو پیر سمجھتے ہیں۔ ہماری عوام اس چیز میں آگئی پیر صاحب ہے، شرعی پردہ نہیں کرتے، کوئی بھی معاملات نہیں ہے، دین کا علم بھی نہیں ہے، قرآن بھی نہیں آتا، لوگوں کی ڈھیر و رش ان کے پاس، تعویذیں لکھوا رہے معاملات۔ عزیز دوستوں، یہ معاملات تو ایک دن ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت والے معاملات کب ختم ہوں گے؟ وہ تو ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ہمیں ایسے پیر کا، ایسے شیخ کا انتخاب کرنا ہے کہ جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کریں تو وہ ہمیں اللہ تک پہنچا دے۔ عزیز دوستوں، یہ جو پیر ہے نا، اس کے معنی، اس کا مفہوم، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر جو ہے خود دیندار ہو، اپنے مریدین کو عمل کروائے، اس کی صحبت میں، درس میں تاثیر ہو، جب مرید اپنے مرشد کے درس میں آئے تو خود بخود گناہ چھوٹیں، نیکی کی توفیق ہو، آخرت کی فکر ہو، خود بخود رنگ چڑھے اللہ کا، دنیائی محبت نکلے، آخرت کی فکر ہو۔ عزیز دوستوں، اور موت سے پہلے موت کی تیاری ہو جائے اس کی، جب اس کی موت کا وقت آئے تو کلمہ شہادت پڑھ کے دنیا چلے آئے۔ عزیز دوستوں، یہ شیخ، یہ مرشد جو کامل ہے نا، ان کی شان میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر ایسا آپ کو کوئی بندہ نظر آتا ہے تو پہلی فرصت میں آپ ان سے رابطہ کریں، ان سے بیعت کریں، ان کی صحبت میں جائیں۔ عزیز دوستوں، واقعات تو بہت سارے ہیں، نیک صالحین کی مجلس میں جانے کا کیا فائدہ ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کبھی بنے گی ان شاء اللہ تعالیٰ، تو اس میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ نے دلچسپی ظاہر کی، آپ کمنٹس میں بتائیں، آپ اس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے، اس میں ہم شامل ہوئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ عزیز دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، بیعت کے متعلق آپ کو باتیں اچھی لگی ہوں، تو عزیز دوستوں، میرے اس پلیٹ فارم کو، میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ عزیز دوستوں، بہت اہم موضوع ہم لے کر آتے ہیں، آپ کے لیے کوشش کرتے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے اور اپنی جناب سے ہمیں اجر عطا فرمائے۔ دنیا سے ہمیں کوئی تعلق، معاملات نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے عطا فرمائے، ہمارے دل میں اپنی محبت عطا فرمائے، تکبر، ریاکاری، حسد، تمام چیز سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔